اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعلنا لإماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعل لنا حجة یا رب العالمین۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فہم قرآن ڈے 81 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں، اور ہم لوگ کا سورہ روم چل رہا تھا، اور ہم لوگ آیت نمبر 47 تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا کل۔ تو کل کچھ اہم چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی تھی کہ جو ہے بحر اور بر میں جو فساد ہے اس کی وجہ ہمارے خود کے اعمال ہے، ہم لوگوں نے وہ پڑھا تھا، اور سود اور زکوٰۃ کے معاملے میں جو ہے ہم لوگوں نے جو ہے پڑھا تھا، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی جو ہے توحید کی ذکر جو ہے ہم لوگ دیکھے، اور کس طریقے سے ہم فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اپنی جو فطرت پر جس پر ہم پیدا کیے گئے ہیں اس پر ہم کو پلٹنے کا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہم لوگ دیکھ رہے تھے، اور اس کے اندر کل جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بشارت دیتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اور نشانیوں میں سے یہ ہے کہ کشتیاں کس طریقے سے جو ہے سمندروں پر چلتی ہے۔ تو اسی کو ہم لوگ آگے انشاءاللہ ابھی کنٹینیو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہے، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور انہیں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر اور ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے اور بادل اور وہ جو ہے بادل کو اٹھاتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ پوری جو ہے سائیکل اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ کی ہی قدرت سے یہ چیز ہوتی ہے۔ آیت نمبر 48 ہم لوگ پڑھ رہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہواؤں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ بادل اٹھاتے ہیں۔ بادل جو ہے ہوا کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو الگ الگ ٹکڑوں میں، یعنی کہ ایک بڑا بادل رہتا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا، وہ ٹکڑوں میں جو ہے تقسیم ہوتی ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپ کے چلے آتے ہیں۔ تو پھر اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کہاں پر کون سی جگہ پر کتنی بارش برسنا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں وہ چیز ہوتی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ جو ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے بارش ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ جو ہوا ہے، یہ جو بارش ہے، یہ تمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے، یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اثرات کہ وہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو کس طرح جلا اٹھاتا ہے، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جو پانی کی جو مثال ہے، شروع سے بھی ہم جو ہے یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں نا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پانی کی مثال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کنکلوژن میں اکثر جو ہے یہ بات آتی ہے کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی جو ہے زمین سے زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اور بارش کے پروسیس کو ہم اور ایک بھی جو ہے چیز سے ہمیشہ کمپیئر کرتے ہیں، اور کوئی بتا سکتے کس سے کمپیئر کیا جاتا ہے بارش کو؟ ویری گڈ، رائٹ، ٹھیک ہے، وہی سے جو ہے ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے
آسمانوں سے جیسا وہی جو ہے نازل یعنی کہ بارش نازل کر کے مردہ زمین کو زندگی بخشتے ہیں، تو وہی جو ہے ہمارے مردہ دلوں کو زندگی بخشنے کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اپنے تمام جو ہے بندوں پر وہ برستی ہے، اور بندہ جب وہ وہی کو اپنے اندر لیتا ہے، اپنے دل کے اندر لیتا ہے، تو جو دل کے اندر جو ویرانی تھی، جو دل جو مردہ ہو گیا ہوا تھا، وہ جو ہے پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم بھی کس طریقے سے جب جو ہے قرآن کی محفل میں بیٹھے ہوئے رہتے، کیفیت ڈفرینٹ رہتی۔ اچھا، قرآن کی جو ہے جس دن قرآن پورا دن پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ پورے دن میں جو ہے اگر ہم اس دن میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو پھر اس کا اثر جو ہے پورے دن تک ہمارے پاس جو ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے باقی رہتا۔ جیسی محفل میں جو یعنی کہ کیفیت ہے وہ تو نہیں رہتی، پر کم سے کم جو ہے ایک ریمائنڈر ہونے کے بعد ہمارا ڈے جو ہے ڈفرینٹ رہتا۔ اب اس کے علاوہ جس دن چھٹی کا دن رہتا، جس دن جو ہے اپن نہیں پڑھتے، تو پھر جو ہے وہ والی جو کیفیت رہتی وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ رہتی۔ اب اس کے علاوہ جو ہے اب سمجھے کہ بھائی 8 دن 15 دن ہو گئے، اور اگر ہم قرآن سے جو ہے ان کیس دور ہیں، تو پھر ہماری کیفیت جو ہے بالکل ڈفرینٹ رہتی۔ یعنی کہ یہ ایسا ہے کہ جیسا بارش ہوتے ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ جیسا بارش ہوتی ہے تو زمین میں آپ دیکھتے ہیں کہ یکایک اچانک سے جو ہے کیسا گرینری جو ہے اٹھ جاتی، پورا ہر جگہ ہرا بھرا نظر آتا، اور پھر بارش نہیں ہے تو پھر جو ہے ویسی ہریالی اور ویسی فریشنس اور ویسی جو ہے ہر جگہ جو ہے گرینری نہیں نظر آتی۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے بتا رہے ہیں کہ کیسا اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ایک تو مردے دل کو زندہ کرتا ہے، اور دوسرا قیامت کے دن جو ہے جب انسان کو جو ہے دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر اب دیکھیے کہ جیسا ابھی فی الوقت بارش کے دن ہے، ہوا جو ہے چل رہی، بارش جو ہے مسلسل ہو رہی، کچھ جگہوں پہ تو اتنی زیادہ بارش ہو رہی کہ جو ہے گھر ڈوب جا رہے، اور پھر یعنی کہ پوری بستی جو ہے برباد ہو جا رہی، اور پھر گھر خراب ہو جا رہے، لوگوں کو جو ہے لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو جا رہی، اور کچھ تو جو ہے اس سے زیادہ بھی جو ہے برا اثر ہو رہا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ ایک بات ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، اللہ کی تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ لے کر چاہتا ہے لے کر جاتا ہے اور برساتا ہے۔ تو جو ہوا ہے یا بارش ہے، تو اس کو ہم کو جو ہے لعن طعن نہیں کرنے کا ہے، کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس نے بھی کچھ ایسی چیز پر جو ہے لعنت بھیجی، لعن طعن کیا، تو وہ اگر اس کی حقدار نہیں ہے تو وہ پلٹ کر جو ہے لعنت دینے والے کے اوپر ہی آتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ بعض وقت تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے پکارا اونٹنا جو ہے شروع کر دیتے، یعنی کہ اگر ہمارے جو ہے کپڑے کچے رہ رہے اور سکھرے نہیں، تو ہم اس کے اوپر بھی ابا کیا تو بھی ایک ساتھ بارش لگی ہوئی ہے، کپڑے چنے سکھرے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے اوپر بھی جو ہے ہم اس طریقے کی جو ہے الفاظ زبان سے نکالتے ہیں۔ یا پھر جو ہے ہر جگہ کیچڑ ہے، پانی ہر جگہ جو ہے گندگی ہے اور کچا ہے، ہم یہ بولتے ہیں۔ یا پھر جو ہے اب یعنی کہ ہم تو یہ بولنے کے بالکل بھی یعنی کہ کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، جبکہ کئی ایسے لوگ ہیں جس کے گھر پورے جو ہے ختم ہو جا رہے بارش کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ جیسا اگر ہم پہلے تو فرسٹ جیسا میں ابھی اگزامپل بتائی، تو یہاں پر کیا ہے ہم کو لعن طعن نہیں کرنے کا ہے۔ تو سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کپڑے نہیں سکھ رہے، کچا رہ جا رہا، کیچڑ ہو جا رہا، خراب ہو جا رہی چیزیں، جو بھی ہم سوچ رہے، اگر اللہ تعالیٰ بارش روک لے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی تو جو ہے کتنی بڑی یعنی کہ آزمائش رہے گی اور کتنی بڑی سزا رہے گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے، تو اس پہ جو ہے ہم بس اللہ کا جو ہے شکر ادا کرنا ہے جس حال میں بھی ہے۔ ہاں البتہ ایسی جگہوں پر جہاں پر یعنی کہ ایک عذاب کی جو ہے وہ شکل اختیار کر لی ہوئی ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ کیفیت میں انسان کو صبر کرنے کا ہے، وہ کیفیت میں بھی جو ہے انسان کو صبر کرنے کا ہے اور خیر کی دعا کرنے کا ہے۔ بارش اسی لیے جو ہم کو حدیث میں جو سکھائی گئی ہے دعا، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب بارش ہوتی ہے تو ہم کو جو ہے اس کی خیر مانگنا ہے اور شر سے جو ہے پناہ مانگنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اتنی بارش عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہو اور خیر ہو، اور اتنی مت عطا فرما کہ جو ہمارے لیے جو ہے نقصان کا سبب ہو۔ تو اللہم صیبا نافعا جو ہے آپ مانگیں، یا پھر آپ جو ہے اردو میں بھی جو ہے اپنی جو ہے دعا کریں، یا ہوا چلنے کی بھی
بھی جو ہے کئی دعائیں حسن المسلم میں بھی دی ہے، وہ جو ہے ہم کو اس کا خیر مانگنا ہے اور شر سے جو ہے پناہ مانگنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے برستی ہے، اور اللہ کو بخوبی معلوم ہے کہ کہاں پر کتنا برسنا ہے، تو اس میں جو ہے اگر ہمارے لیے ایک رحمت کا سبب ہے تو اس پر شکر ادا کریں، اگر ایک عذاب کی جو ہے وہ کیفیت اختیار کر لی ہے تو پھر وہاں پر جو ہے ہم کو یہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے صبر کرنے کا ہے، یہ نہیں کہ اس کے بارے میں جو ہے اللہ کے حق میں جو ہے کوئی ناشکری کے الفاظ ہم اپنی زبانوں سے اختیار کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اور یقیناً وہی مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کا اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں، یعنی کہ پھر اگر اللہ تعالیٰ سخت ہوا بھیجے جس کے اندر عذاب ہے اور ان کی کھیتیاں برباد ہو جائیں تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پھر وہ مایوس ہونے لگتے ہیں اور کفر کرنے لگتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ ہم جو ہے بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہم بارش مانگتے ہیں، یا پھر جو ہے بعض وقت بارش آتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ نہیں اللہ میاں ابھی جو ہے بارش نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ بارش کو روک دو۔ تو ہم کیا کرتے اپنے حساب سے، ہر ایک انڈیویجول جو ہے اپنے اپنے حساب سے جو ہے دعا مانگتا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ کب کیا کرنے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے کرتے ہیں۔ ہو سکتا کہ یہاں پر ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نہیں ہونا، آج نہیں ہونا، کیسا بھی نہیں ہونا، ہمارا کو ایک کام ہے جو ہمارا پورا کرنے کا ہے، تو ہم اپنے جو ہے ہم اس طریقے سے خواہش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اب ہو سکتا کہ ایک غریب جس کا جو ہے پورا رزق اس کا جو ہے اس کے اوپر یعنی کہ برسات پر مبنی ہے، تو وہ جو ہے وہاں پر دعائیں کرا کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی فیصلے ہے بس خیر کی دعا کریں گے اور شر سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر ہم جو ہے بغیر بارش کے صرف جو ہے ایک یعنی کہ گرم ہوا بھیج دیں تو پھر کھیتیوں کو وہ جو ہے برباد کر دے گی، یا طوفان بھیج دیے تو وہ کھیتیوں کو برباد کر دے گی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب مردوں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہے خبر کے مردے جو ہے اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ جس کے دل مردے ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے یہاں پر کہ تم اب ان کے دل جو ہے مرے ہوئے، تم کتنے بھی سائنس ان کے سامنے رکھو، آیاتیں ان کے سامنے رکھو، ان کو جو ہے بات نہیں سمجھ میں آتی، اور وہ جو ہے کتنا بھی ان کو سنا ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر جا رہے ہیں، یعنی کہ اگر بہرے ہیں اور سامنے جو ہے ان کا چہرہ ہے تو کم سے کم اشارے سے کوئی بات بتا سکتے، پر اگر وہ بہرا جو ہے پیٹ پھیر کر جا رہا ہے تو پیچھے سے آپ کتنی بھی اس کو آواز دو، آپ اشارہ بھی نہیں کر سکتے، کتنی بھی آواز دو وہ سننے والا نہیں ہے، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو دیکھ کر جو ہے نہیں سمجھتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے یا کفر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ان کے دل مردے ہیں اور ان کے جو ہے کان جو ہے بہرے ہیں، اور پھر انہوں آنکھوں کے اندھے ہیں، اور اب ان کو جو ہے کوئی چیز جو ہے سمجھ میں نہیں آئے گی، کوئی طریقے سے سمجھا لو ان کو جو ہے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے والے ہیں ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ کر سنا رہے ہیں قرآن، وہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی، وہ بات جو ہے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنے گی، وہ بات ان کو جو ہے گمراہی سے نکالنے کا ذریعہ بنے گی۔ تو اب دیکھیں کہ ہم کو یہاں پر غور کرنے کا ہے کہ یہ جو قرآن کی جو آیات ہے، آیات سے مراد آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 نہیں، بلکہ یہ جو قرآن کی جو سائنس ہے، ٹھیک ہے، نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو ہم بھی اس کے اوپر جب گزریں تو اس کے اندر سے غور کریں، اپنے لیے جو ہے سبق لیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کا ہے، اور پھر جو ہے اندھے بہرے بن کر، مردے دل کی طرح جو ہے بن کر جو ہے گزر جانا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر بتاتے ہیں اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ضعف کی حالت یعنی کہ کمزوری کی حالت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر غور کریں گے ہم تو
دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہے اس میں سب سے کمزور جو بچہ ہوتا ہے، جو بیبی ہوتا ہے، وہ انسان کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ جیسا ہم دیکھتے ہیں نا کہ دوسرے جو مخلوقات ہوتے ہیں تو وہ ان کے جو بچے رہتے، جو بچے بیبیز جو پیدا ہوتے تو وہ اتنے چھوٹے یعنی کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی اٹھنے کی کوشش کرتے، چلنے کی کوشش کرتے، تھوڑی ایک دو دن میں جو ہے بھاگنا شروع کر دیتے، تھوڑی دیر میں تھوڑے ٹائم سے جو ہے اڑنا شروع کر دیتے، تو بہت زیادہ ان کا جو ہے جلدی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے بنسبت انسان کے بچوں کے اتنے جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتے۔ پر انسان کا اگر جو ہے ہم دیکھیں گے تو انسان کا بچہ پورے جتنے بھی جو ہے مخلوق ہے سب سے کمزور جو ہے انسان کا بچہ ہوتا ہے، جو بالکل بھی جو ہے یعنی کہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کتنے کی جو ہے ٹائم گزرنے کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو تم اپنی تخلیق پر غور کرو کہ تم جو ہے جو انسان ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ کمزوری میں اس کی جو ہے پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے، ابتدا اس کی کمزوری میں ہوئی، پھر اس کی ضعف کے بعد تمہیں پھر قوت اللہ تعالیٰ نے بخشی، یعنی کہ جوانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعف اور بوڑھا کر دیا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جیسے جو ہے جوانی ڈھلتے چلے گئی، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ کمزوری آتے جاتی، اور آتے 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 پھر بڑھاپا آ جاتا جس میں بالکل بھی انسان جو ہے محتاج ہو جاتا، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو کمزور مخلوق ہے، اب دیکھیے کہ یہاں پر دو میسیجز ہے، ایک یہ ہے کہ ایک تو تم جو ہے اتنے کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے ذرا اپنی حیثیت میں رہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تو ایک انسان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد کمزور، پھر بڑھاپے میں کمزور، اور بیچ کا جو ہے کچھ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کو قوت عطا کرتے ہیں۔ تو ایسے کمزور انسان یہ دنیا زمین آسمان بنا سکتے، اس کی تخلیق میں کوئی حصہ دار ہو سکتے، کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات کے جو ہے برابر ہو سکتے، پھر کس طریقے سے تم ایک مخلوق کو جو ہے مخلوق کی عبادت کر رہے ہو اس کے خالق کو چھوڑ کر، اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اور ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب وہ ساعت برپا ہوگی، ساعت کا مطلب کیا ہے بتائیے، ساعت کس کو کہیں گے، وہ ساعت برپا ہوگی تو قیامت کا دن، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے، اور جب وہ جو ہے قیامت کا دن جو ہے برپا ہوگا تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر بھی زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں۔ تو اب وہاں پر جب مجرم جو ہے قیامت کا دن دیکھیں گے، قیامت کی جو ہے ہولناکیاں دیکھیں گے، تو ان کو احساس ہو جائے گا کہ وہ جو ہے دنیا میں ایک گھڑی بھر کر بھی نہیں ٹھہرے ہیں۔ اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکا کھایا کرتے تھے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ آخرت میں جو ہے ان کو ایسا دکھیں گا کہ ایک گھڑی نہیں ٹھہرے، اور آج جب دنیا میں ہے تو وہ چیز کا احساس نہیں ہے، اور آج اپنے جو ہے دنیا کی اپنی زیب و زینت میں جو ہے وہ مگن ہے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے، بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی، اور نہ ان کی معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، ان کو معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جو ہے کیا بتا رہے کہ دنیا میں جو ایمان والے ہیں اور پھر جو اچھے صحیح علم رکھتے ہیں ان کو جو ہے معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں کتنا ٹھہرے، اور وہ وقت کو جو ہے ہم کس طریقے سے جو ہے یعنی کہ بے فائدے کی طور پہ جو ہے استعمال کرے، اور پھر اب یہاں پر روز حشر میں اب چاہے کتنے بھی ہم ایکسکیوزز پیش کرو، کتنے بھی جو ہے توبہ کرو، اب وہاں پر جو ہے توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر توبہ کرنے کے لیے بولیں گے بھی نہیں، کیونکہ کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا۔ تو دیکھیں کہ ابھی بھی وقت ہے، ہم کو اب توبہ کرنا ہے، اب رجوع کرنا ہے، اب پلٹنا ہے، اور وہ پلٹنا جو ہے ہم کو فائدہ دے گا۔ پر اگر ہم جو ہے توبہ نہیں کریں گے، نہیں پلٹیں گے، تو آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
چاہے تم جو ہے کتنی طریقے سے ان کو سمجھا لو، جو نہیں ماننے والے ہیں انہوں ہرگز تمہاری جو ہے بات کو نہیں مانیں گے۔ اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ دیکھیے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے علم لوگ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ کر اللہ کو نہیں پہچانتے، جو قرآن کو نہیں پہچانتے، قرآن اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے اوپر جو ہے توجہ نہیں دیتے، تو ویسے لوگ اللہ کے نزدیک بے علم ہیں، چاہے دنیا کے اعتبار سے وہ کتنا بڑا جو ہے دنیا کا عالم ہے، دنیا کے حساب سے بڑا اسکالر ہے، فلاسفر ہے، اور پھر سائنٹسٹ ہے، اور پھر جو بھی جو ہے دنیا کے اعتبار سے جو ہے اس کے پاس دولت، شہرت، ڈگریز ہوں گے، پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ لا علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایسے بے علم کے دلوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ ٹھپا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہدایت ان کو نہیں سمجھ میں آتی، اللہ کی کائنات میں غور کرتے نہ، اپنے جو ہے اپنے نفس میں غور کرتے نہ، اللہ تعالیٰ کی جو ہے قرآن کے اوپر غور کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے سیدھا راستہ نہیں ملتا، کیونکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ختم اللہ علی قلوبہم جو ہے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ تو پھر اب یہاں پر دیکھیے کہ علم جو ہے ہم کو علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اگر ہم کو ہدایت پہ رہنا ہے، کیونکہ ہدایت پہ رہنے کا جو سورس ہے، جو ذریعہ ہے، وہ ہمارا جو ہے علم ہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آخری میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، یعنی کہ تمہاری جو ہے مدد کی جائے گی، تمہاری جو ہے دین غالب ہو کر رہے گا، اور پھر کفار کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کافی ہیں، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ بھی جو ہے پورے ہو کر رہیں گے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ہیں، یعنی کہ ہلکا مطلب کہ کمزور تم کو جو ہے نہیں سمجھنا ہے کہ تم جو ہے بہت آسانی سے ان کے دباؤ میں آ کر اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، اپنے جو ہے یعنی کہ دعویٰ کے کام کو چھوڑ دیں گے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانے کا جو کام ہے، توحید کا جو بیان ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی ہمارا جو ہے سورہ روم، تو اس کے اندر کچھ اہم آیتیں تھے جو ہم لوگوں نے دیکھے، اور اس کو جو ہے کافی اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ وہ تمام باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم بہت ہی پیارے خوبصورت جو ہے سورہ کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، جو سورہ جو ہے لقمان ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جو سورہ لقمان ہے اسی لیے بہت زیادہ پیارا میں بتا رہی ہوں، بہت زیادہ خوبصورت بتا رہی ہوں، کیونکہ اس میں جو ہے بہت ہی اچھی پیاری باتیں، پیاری جو ہے نصیحتیں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، جو لقمان جو ہے علیہ السلام نے اپنے جو ہے بیٹے سے، اپنی اولاد سے جو ہے کی ہے، تو وہی نصیحتیں آج ہم اپنے لیے لیں گے، اور پھر جو ہے ہم وہی نصیحت پھر ہم اپنے جو ہے آگے جنریشن میں جو ہے پہنچائیں گے۔ تو یہ جو ہے ہم لوگ ابھی سورہ لقمان جو ہے سٹارٹ کریں گے۔ تو سورہ لقمان جو ہے مکی سورت ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی جو ہے 4 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 34 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ 4 رکوع پر مشتمل 34 آیتیں، اب اس سے اندازہ ہو رہا ہے نا کہ یہ سورہ جو ہے کتنا چھوٹا ہے بنسبت اب تک جو پہلے جو صورتیں گزری۔ ابھی جو ریسنٹلی ہماری جو لاسٹ سورہ جو ہم کمپلیٹ کرے وہ 60 آیتوں پر تھا، یہ بالکل ہاف ہے اس کا، تو بہت ہی جو ہے چھوٹی، یہ بھی سورہ چھوٹی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ سجدہ آئیں گا تو وہ بھی جو ہے چھوٹا رہیں گا۔ اب یہ جو ہے اپنے 3rd گروپ میں جو توحید کا جو گروپ ہے ہمارا، جو سورہ فرقان سے ہمارا سٹارٹ ہوا تھا، اب سورہ سجدہ پر جو اینڈ ہوں گا، تو یہ 8 سورہ کا جو ہے یہ پورا گروپ ہے، جو جس کا مرکزی مضمون جو ہے توحید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے ہم توحید بہت زیادہ پڑھیں گے، الگ الگ اینگل سے توحید ہی کو جو ہے کنکلوڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے جیسا پریویس سورے میں بھی ہم لوگ دیکھے تھے، اب یہ بھی جو سورہ ہے وہ یعنی کہ التذکیر بھی اعلی اللہ پہ رہیں گا۔ سورہ عنکبوت بھی جو ہے یہی ٹاپک تھی، التذکیر بھی اعلی اللہ۔ اور پھر دیکھیں کہ سورہ عنکبوت کی جوڑی سورہ لقمان ہے، اس کے اندر دونوں میں ہم جو ہے کافی سملیرٹی جو ہے دیکھیں گے، جب سملیرٹی آئیں گی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔
انشاءاللہ. تو جو ہے یہ اس کی جو ہے جوڑی ہے. اور سورہ روم کی جوڑی کون سی تھی؟ سورہ السجدہ جو نیکسٹ سورہ آنے والا ہے. اب یہ کون سے زمانے میں نازل ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ جو ہے تھرڈ فیز میں جو ہے نازل ہوا 5 to 10 نبوی کے درمیان، سورہ عنکبوت سے پہلے. ٹھیک ہے، سورہ عنکبوت سے پہلے یہ سورہ لقمان جو ہے نازل ہوا. ابھی اس کا جو مضمون پر جو ہے مضامین پر اگر ہم غور کریں گے تو اسے ہم کو جو ہے صاف طریقے سے یہ چیز محسوس ہوتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہونے والی صورت تھی جب اسلام کی دعوت جو ہے دعوت شروع ہو گئی تھی، اور اس کو جو ہے دبانے اور روکنے کے لیے ہر طریقے کی جو ہے کوشش کی جا رہی تھی. جبر اور ظلم کا جو ہے آغاز ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، ظلم کا آغاز ہو چکا تھا، ظلم کی شروعات ہو چکی تھی. ہر طریقے کی جو ہے ہتھ کنڈے وہ لوگ استعمال کر رہے تھے کہ دین کی جو ہے تعلیمات کو کس طریقے سے لوگ روکیں. پر ابھی جو ہے ظلم کی شدت جو ہے اختیار نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ جو مخالفت کا جو طوفان بعد میں جو برپا ہوا تھا، شدت جو بعد میں جو ہے پائی جا رہی تھی، تو وہ والی جو ہے شدت ابھی شروع نہیں ہوئی تھی جو ہم سورہ عنکبوت کے بیک گراؤنڈ میں جو ہے محسوس کرے. سورہ عنکبوت آپ لوگوں کو یاد ہے نا؟ پورا سورہ عنکبوت بولتے ساتھ ہی کیا چیز جو ہے ذہن میں آ رہی؟ بتائیے کیا چیز ذہن میں آ رہی؟ اب ایک سورہ روم پڑھ لی اپن، تو یہ نہیں کہ بھئی پھر جو ہے پورا یعنی کہ وائپ آؤٹ ہو جانا. دیکھیے سورہ عنکبوت مطلب عنکبوت کا ورڈ سے مکڑی ہے، تو یہ تو بہت زیادہ بیسک والا جو ہے آپ کا آنسر ہو جائے گا. یعنی کہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کلاس نہیں بھی اٹینڈ کرتے تھے تو بھی آپ کو جو ہے یہ والا آنسر دیتے تھے کہ سورہ عنکبوت بولتے ساتھ ہی کیا آ رہا؟ مکڑی آ رہی. ٹھیک ہے، تو ہاں البتہ یہ ہے ویری گڈ کہ آزمائش، ویری گڈ. اور جو ہے خباب بن ارت، ویری گڈ. اور جو ہے آزمائشیں ہیں سعد بن ابی وقاص، ویری گڈ. تو یہ ہے دیکھیے آنسر. ٹھیک ہے، یعنی کہ صحابہ آ رہے ذہن میں، اوکے. اور پھر جو ہے آزمائش ان کا جو ہے منظر سامنے آ رہا، سعد بن ابی وقاص سامنے آ رہے، اور رضی اللہ عنہ، اور پھر جو ہے بلال رضی اللہ عنہ، ظلم کی شدت اور ان کے جو ہے تمام واقعات، خباب بن ارت، ویری گڈ ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو جو ہے یہ چیز ہے ایگزیکٹلی یہی آنسر میں جو ہے آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں تھی. تو جو ہے جو سورہ عنکبوت کے بیک گراؤنڈ میں ہم لوگ تمام جو واقعات دیکھے تھے، رائٹ، تو آزمائشوں کا کٹھن دور تھا، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم یہ سمجھ رہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر آزمائش کے جو ہے تم کو انٹری مل جائے گی. تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ پھر وہاں پر ہم لوگ بیک گراؤنڈ میں جو ہے سعد بن ابی وقاص اور خباب بن ارت اور بلال رضی اللہ عنہ، آل یاسر، یہ تمام لوگوں کی جو ہے بیک گراؤنڈ میں ہم لوگ پڑھا تھا کہ کتنا زیادہ ان کے ساتھ ظلم اور شدت جو ہے کی جا رہی تھی، تشدد جو ہے ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا. اب یہاں پر یہ جو ہے سورے میں ہم وہ والی جو ہے کوئی بھی بات نہیں دیکھیں گے، یہ اس سے پہلے کا سورہ ہے. ابھی یہاں پر جو ہے نیا مخالفت شروع ہو رہی تھی. البتہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیک گراؤنڈ میں جو آیت نازل ہوئی تھی، کون سی آیت نازل ہوئی تھی؟ کوئی بتا سکتے کون سی آیت سعد بن ابی وقاص کے ریلیٹڈ جو ہے نازل ہوئی تھی رضی اللہ عنہ؟ نہیں، آیت نمبر نہیں پوچھ رہی ہوں میں، اس سے مطلب ٹاپک کیا تھی، مضمون کیا تھا اس سے؟ والدین. ٹھیک ہے، اگر والدین، رائٹ، بس ہے اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر والدین جو ہے شرک کی طرف بلائیں اور پھر جو ہے تو اس میں جو ہے ہم کو ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ جو ہے باقی کی ہر چیز میں جو ہے ان کی فرما برداری کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ والی چیز. اور ایگزیکٹلی سیم ویسی ہی آیت ہم کو جو ہے یہاں پر جو ہے سورہ لقمان میں ہم کو ملنے والی ہے. تو یہ بھی جو ہے سملیرٹی ہم لوگ دیکھیں گے. تو بہرحال سورہ لقمان جو ہے سورہ عنکبوت سے پہلے ہے. ابھی یہاں پر شدت سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، پر جو ہے اسلام یعنی کہ لوگ مسلمان تیزی سے ہو رہے تھے، اور پھر گھر کی طرف سے ایموشنل پریشر جو ہے ان کے اوپر ڈالا جا رہا تھا. تو وہ والی چیز جو ہے ہم لوگ یہاں پر بھی سملر جو ہے دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ والی چیز ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ جو سورہ ہے، سورہ کی جو ہائی لائٹس ہے وہ یہ ہے کہ اچھا، یہ سورہ کا نام کے بارے میں نہیں بتائی شاید، کہ یہ سورہ جو ہے سورہ لقمان جو ہے حکیم کے نام پر ہے، علیہ السلام آپ بول سکتے ہیں. یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک صالح جو ہے بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی.
تو ان کا ذکر جو ہے آیت نمبر 12 میں ہے. جو جب ذکر آئے گا تو میں ان کی ڈیٹیلز بتاؤں گی. تو ابھی اتنا کافی ہے کہ آیت نمبر 12 میں ان کا ذکر ہے، اور ان کی جو ہے یہ سورہ لقمان میں ان کی نصیحت کا ذکر ہے. تو اسی لیے اسی کی علامت پر، اسی کی پہچان کے لیے جو ہے یہ سورہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ علامتی طور پر جو ہے یہ استعمال کیا گیا ہے. اب یہ سورہ کے جو ہے ہائی لائٹس کیا ہے؟ اب اس کے اندر جو ہے سب سے ایک ہائی لائٹنگ جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ لہو الحدیث کے بارے میں یہ سورہ میں ذکر ہے. بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ آیت ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم کو جو ہے اچھے سے پڑھنا سمجھنا ہے. دوسرا کیا ہے کہ لقمان علیہ السلام کی حکمت کے بارے میں، نصیحتوں کے بارے میں اس میں ذکر ہے، جو بہت ہی خوبصورت پارٹ ہے یہ سورہ کا، جس میں ہم بہت ساری انشاءاللہ باتیں سیکھیں گے. پیرنٹنگ جو ہے، پیرنٹنگ کے بہت سارے جو ہے ٹپس ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے. پھر اس کے علاوہ ایک خاص جو آیت اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کلمات کو اظہار کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے اگر تمام دنیا کے درخت، ٹھیک ہے، قلم بنا دیے جائیں، اور تمام جو پانی ہے اس کو، سمندروں کو جو ہے سیاہی بنا دی جائے، اس کی جو ہے انک بنا دی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہے مکمل نہیں ہو سکتے، یعنی کہ اتنا بھی کافی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ بولے اور مزید 7 اسی کے ایکول سمندر بھی اگر جو ہے ایز اے انک استعمال کر دیے جائیں گے تو پھر وہ پورے سمندر ختم ہو جائیں گے، پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف، اللہ کی کلمات، اللہ کی حمد، اللہ کی باتیں جو ہے ختم نہیں ہوں گی. تو یہ ایک امپورٹنٹ آیت ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. اور پھر آخری جو ہے یہ سورہ کی اینڈ میں جو ہے 5 علوم جو صرف اللہ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، وہ والی بھی جو ہے انشاءاللہ وہ 5 علم کون سے ہیں وہ ہم لوگ جو ہے پڑھیں گے، اس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جیسا میں ابھی آپ لوگوں کو بتائی کہ یہ پورا سورہ جو ہے توحید پر بیسڈ ہے. ہر اینگل سے جو ہے توحید ہی کی طرف ہم لوگ جائیں گے. التذکیر بالآلاء اللہ ہے اس کے اندر، کہ اللہ کی جو ہے یعنی کہ ریمائنڈر دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتا کر. ٹھیک ہے، تو اب اس کو ہم لوگ جو ہے سمپل 3 جو ہے یعنی کہ پارٹس میں ہم لوگ اس کو ڈیوائڈ کریں گے. اوکے، 3 پارٹس میں، سمپل 3 پارٹس میں ہم لوگ ڈیوائڈ کریں گے. آیت نمبر 1 سے 11 تک، کیونکہ 12 سے 19 تک جو ہے لقمان جو ہے حکیم کی جو ہے ایڈوائس ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بیسڈ ہے، یعنی کہ ان کی جو ہے نصیحت ہے. تو اسی لیے جو ہے فرسٹ پارٹ ڈیوائڈ ہو رہا، ورنہ پھر پورا ایکچولی پورا سورہ کمپلیٹلی توحید پر ہے. اوکے، پر ہم لوگ اس کو اور سمپلیفائی کریں گے آیت نمبر 1 سے 11 تک، جس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کامیاب اور ناکامیاب لوگوں کی صفات کیا ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 1 سے 11 تک کامیاب اور ناکام جو لوگ ہیں ان کی جو ہے کیا صفات ہے، کون جو ہے کس طریقے کے عمل کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتائیں گے. پھر آیت نمبر 12 سے 19 تک لقمان حکیم کی جو ایڈوائس ہے وہ دیکھیں گے ہم لوگ. اور آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 34 تک پھر سے جو ہے توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے اس کے اندر. اور پھر جیسا ہم لوگ اس سے پہلے بھی دیکھے تھے نا سورہ عنکبوت میں کہ پوچھو ان سے کہ یہ کس نے بنایا، یہ کس نے بنایا، تو ویسے ہی جو ہے یہاں پر بھی جو ہے آیتیں ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے. اور سورہ عنکبوت ہی کی طرح یہ بھی سورہ جو ہے الف لام میم سے سٹارٹ ہو رہا ہے. روم شروع ہوا تھا الف لام میم سے، سورہ عنکبوت، پھر سورہ سجدہ، اور اب یہ جو ہے یعنی کہ سورہ لقمان، اور اس کے بعد سورہ السجدہ. تو چلیے ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے جو ہے آیت نمبر 1 کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدى ورحمة للمحسنین، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہے
ہدایت اور رحمت نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز قیام کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ آیت تلاوت کرنے کا خاص مقصد یہ تھا، پوری 5 آیتیں، کیونکہ یہ آیتیں آپ سن کر آپ کو کچھ سملیرٹی دکھی، کوئی سورہ سے سملر دکھی یہ سورہ بقرہ سے؟ ویری گڈ۔ تو یہ جو سورہ کی یہ جو شروع کے 5 آیتیں ہیں، یہ سیم سورہ بقرہ کی 5 آیتوں سے جو ہے کافی ملتی جلتی آیتیں ہیں۔ وہاں پر بھی جو ہے الف لام میم سے شروع ہو رہا، کتاب کا ذکر کیا جا رہا، وہاں پر جو ہے ہدی للمتقین تھا، اب یہاں پر جو ہے ہدی و رحمت للمحسنین کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب محسن کے بارے میں میرے کو سمجھانے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے، اور احسان کے بارے میں بھی آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ بارک اللہ، آپ لوگ سب جو ہے پہلے سے ہی جانتی ہیں، پھر بھی جو ہے میرا کام ہے پھر سے ریمائنڈ کرانا آپ لوگوں کو۔ تو پیرامڈ آپ لوگوں کو یاد ہے جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ فرسٹ لیول اپنا اسلام کا ہے، سیکنڈ پھر ایمان کا ہے، اور تھرڈ لیول کیا کا ہے؟ تھرڈ لیول احسان کا لیول ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ سب سے اونچے والے درجے پہ، ٹھیک ہے، وہ سب سے اونچے والے درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ صرف ہدایت نہیں، ساتھ میں رحمت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت متقین کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کرتے ہیں، ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، احتیاط کی جو زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے ہدایت ہے۔ پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پر محسنین کے لیے کیا ہے؟ رحمت کا اضافہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کر دیے کہ ہدایت بھی ہے محسنین کے لیے، ساتھ میں رحمت بھی ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرے ہوئے ہیں کہ ہر عمل ایسا کرتے ہیں گویا جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سامنے پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھتے ہیں، ان کو ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ کیونکہ احسان کا ڈیفینیشن ہم لوگ کیا پڑھے تھے کہ جو بھی عمل ہے، جو بھی عبادت ہے، گویا ایسا کرنا کہ گویا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ سامنے ہے، اب ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ امیجن کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ریالٹی میں اگر اللہ تعالیٰ سامنے ہے تو پھر ہمارا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو خیر چھوڑیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے سامنے ہوں تو پھر ہماری کیا کیفیت رہے گی؟ عورتوں کے سروں پہ سے دوپٹے ہٹیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے انہوں غلط لباس پہنیں گے، غلط الفاظ زبان سے نکالیں گے، اور پھر جو ہے کوئی جو ہے غلط کام اپنی جو ہے زندگی میں کریں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں اور ہمارے امیجن کریں ہماری کیفیت کیسی رہیں گی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جیسا اگر فار ایگزامپل میں اگر اپنی بات کروں تو اگر میں صرف اپنی استاذہ کے بھی سامنے اگر ہوں، اگر میں اپنی ٹیچر کے بھی سامنے ہوں، تو پھر میں ان کے سامنے بھی بہت زیادہ جو ہے بیہیو کروں گی، رائٹ، صحیح طریقے سے، اور جو ہے اچھے طریقے سے شریف بن کر بہت اچھی بچی بننے کی جو ہے میں کوشش کروں گی۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی کہ اب ایک تو ہے کہ ایک انسان، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب بات ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں انسان کیسا جو ہے حال رہے گا، اس کی کیا کیفیت رہے گی، کیا لرزہ اس کے دل میں جو ہے یعنی کہ کیفیت رہے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ یہ محسنین کون ہیں؟ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایسا عمل کرتے ہیں جیسا گویا میں مجھے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کم سے کم جو ہے ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ از واچنگ می، اللہ تعالیٰ میرے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے، قیامت میں میرے ہر عمل کی جو ہے پوچھ کرنے والا ہے۔ تو پھر میرے کو ہر عمل احتیاط سے کرنا ہے، چاہے کوئی دیکھو یا نہیں دیکھو، چاہے میں اکیلے میں ہوں، تنہائی میں ہوں، محفل میں ہوں، یا پھر جو ہے جہاں پر بھی میں ہوں، تو وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ان کا جو ہے معاملہ ایک ہی معاملہ ہوتا ہے ہر جگہ پر، تنہائی اور محفل ہر جگہ ایک ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اب جیسا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اپنی جہاں پر رہتے ہیں تو وہاں پر تو بڑے اچھے رہتے ہیں، جیسا فار ایگزامپل اب آپ امیجن کریے کہ جو ہے گوا گئے ہوئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، یا پھر جو ہے سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے ہیں، ذرا پیرس گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اچھا امیجنیشن میں تو کچھ بھی بولے سکتے ہیں نا، تو پیرس گئے ہوئے ہیں، سوئٹزرلینڈ گئے ہوئے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہاں پر اور مقیم جہاں پر رہتے سیم رہتے، وہاں پر دیکھیں آپ بالکل ان کو پہچانا نہیں، دیکھے تو ارے آپ ہی ہے، انہوں بالکل جو ہے کچھ الگ ہی روپ میں، الگ ہی انداز میں جو ہے پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ مومن کیا ہے کہ ہر جگہ سیم رہتا، ہر جگہ ایک رہتا، وہ چاہے کسی دنیا کے کونے میں چلے جائے، اس کو معلوم ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کا ایمان جو ہے بدلتا نہیں ہے۔ اب اور دوسری بات محسن میں کیا آ جائیں گی؟
خوبصورتی والی، یعنی کہ ہر عمل جو ہے وہ خوبصورت کرتا ہے، ہر معاملہ، ہر عبادت، ہر اخلاق کے اور ہر معاملات، ٹھیک ہے، تو جو ہے تمام چیزیں جو ہے وہ خوبصورت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر رحمت ہے، ایسے لوگوں کے لیے رحمت کا اضافہ ہے. تو ہم کو اگر جو ہے یہ قرآن کو اپنے لیے رحمت کا ذریعہ بنانا ہے تو پھر جو ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنا ہے، تو پھر ہم کو کیا ہے کہ محسنین کی صفات ہم کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرنا ہے. اب ہم اسلام کے لیول سے اٹھ جانے کا ہے، ٹھیک ہے، اوپر جانے کا ہے، ایمان اپنے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنا ہے. پھر ایمان کے بعد احسان کے لیے جو ہے جد و جہد اور کوشش کرنے کی، ایکسلنس کے لیے جو ہے جد و جہد کوشش کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں تو ہر چیز میں ایکسلنس چاہیے ہم کو، پر آخرت کے معاملے میں ہم تھوڑی سی لاپرواہی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چلتا نا بھائی، اتنا بھی کیا ہے، ٹو مچ کر دے رہے نا، اتنا بھی نکو بولو، تو یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے چلتا. تو پھر ہم جو ہے دنیا کے معاملے میں کیا کرتے، ہر چیز جو ہے پرفیکٹ چاہیے، اور آخرت کے معاملے میں ہر چیز جو ہے ہماری چلتی، اوور بھی نہیں بول دینا، اوور بھی نہیں کر دینا، نہیں. تو یہ جو ہے ہمارا معاملہ ہوتا ہے دین سے ریلیٹڈ. تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے محسن لیول پہ جائیں، اور پھر چلتا چلتا والی تمام باتوں کو اپنی زندگیوں سے نکالیں، اور پھر جو ہے دین کے معاملے میں جو ہے کوئی بھی بات چلا لے نہیں، بلکہ خوبصورت انداز میں جو ہے خوبصورت ڈھنگ سے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. قائم کا کیا مطلب ہے، اپنے جو ہے تمام یعنی کہ جو نماز کی جو ریکوائرمنٹس ہے، وہ تمام نماز کی ریکوائرمنٹس کے جو ہے خیال رکھتے ہوئے، اس کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے، اس کی جو ہے طریقے کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے جو ہے خشوع خضوع کا جو ہے خیال رکھتے ہوئے، تمام چیزوں کے اوپر جو ہے عمل کرتے ہوئے، سطر کا، پاکی کا، ڈائریکشن کا، اخلاص کا، ٹھیک ہے، نیت جو ہماری ہوتی ہے کسی کو دکھانے کی نہیں، بلکہ تمام چیزوں کا جو خیال رکھتے ہیں، تو وہ جو ہے محسن کی صفت ہے. تو الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو جو ہے قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ جو ہے وہ عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور یا پھر جو ہے اپنا تزکیہ کرنے والے ہوتے ہیں، دونوں بھی معنی میں ہم لیں گے. اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ان کا جو ہے آخرت پر کیا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے. دیکھیے کہ آخرت پر جب بات آ رہی ہے تو وہ جو ہے ایمان کی بات نہیں آئی کہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر نہیں. آخرت پر کیا ہے، یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ایمان رکھنا الگ چیز ہے اور یقین رکھنا جو ہے الگ چیز ہے. ایمان یعنی کہ آپ بلیف کر رہے، ٹھیک ہے، کہ ہے ہاں آخرت ہے بھائی، آنے والی ہے، ہونے والی ہے. یہ بلیف بھی ضروری ہے، یہ بھی ہمارے جو ہے بیسک ریکوائرمنٹ میں ہے. ہم کو مومن بنانے کے لیے بلیف جو ہے ہم کو ضروری ہے، پر ہم کو کیا ہے، بلیف کے علاوہ ہم کو یقین بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا ہمارا جو ہے پختہ یقین ہوگا ہمارے اندر آخرت کے متعلق، اتنا ہی زیادہ جو ہے ہمارے اعمال اس کے مطابق جو ہے ڈھلتے چلے جائیں گے، اس کے حساب سے جو ہے ہم عمل کرتے چلے جائیں گے. اگر ہمارا آخرت کا یقین جو ہے ڈھیلا ڈھالا ہے، اتنا زیادہ جو ہے یقین نہیں ہے، تو پھر کیا ہے کہ ہمارے اعمال بھی جو ہے اس کے مطابق نہیں بدلیں گے. تو ہم کو جو ہے صرف ہم کو ایمان نہیں لانے کا ہے، بلکہ یقین رکھنے کا ہے. اس سے جو ہے پرسوں تھوڑے ریسنٹلی جو ہے ایک آرٹیکل پڑھی تھی، ایک پوسٹ پڑھی تھی میں، تو وہ سملر ہے تھوڑا سا، شاید ہم کو جو ہے یا سمجھنے میں جو ہے زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو ایک جو ہے یعنی کہ ایک سین جو ہے بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بلیف کے اوپر اور جو یقین کے اوپر جو ہے، یہ آپ سمجھنے کے لیے ایک اچھا سا اگزامپل ہے کہ ایک سین بتایا جا رہا ہے جس کے اندر ایک شخص ہے اور وہ بہت ہی اونچائیوں پر جو ہے ایک تار کے اوپر یا پھر ایک رسی کے اوپر جو ہے ایک کارنر سے دوسرے کارنر پر جو ہے وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ بالکل بھی جو ہے بیلنس کرتے ہوئے اپنے، اس کے ہاتھ میں جو ہے بڑا سا ڈنڈا ہے، اور وہ ڈنڈے سے جو ہے بیلنس کر کے ایک ٹاور سے جو ہے دوسری ٹاور کی طرف جو ہے جا رہا ہے، اور وہ کبھی بھی گر سکتا، اور گرا تو پھر وہ اتنا اونچائی پر ہے کہ اگر وہ گرے گا تو پھر وہ جو ہے بچ نہیں سکے گا. تو تمام لوگ جو دیکھنے والے ہیں، ناظرین، وہ سب لوگ جو ہے وہاں پر موجود ہے، اور سب لوگ جو ہے اپنی سانسوں کو تھامے ہوئے، دل کو تھامے ہوئے وہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ شخص جو ہے بیلنس کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے. پر یہاں پر
کہ سونے پہ سہاگا وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کے شولڈرز پر اس کا معصوم جو ہے چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اپنے بچے کو اپنے شولڈرز پہ رکھ کے انہیں جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے اب وہ اپنے بیلنس کرتے ہوئے جا رہا ہے۔ تو اب پورے لوگ جو ہے یعنی کہ پورا جو ہے ماحول جو ہے سناٹے کا ہے، اور ہر کوئی جو ہے دم بخود وہ منظر کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا، وہ پتہ نہیں گر جائے گا، پھر جو ہے وہ معصوم بچے کی بھی جان چلے جائے گی، اور یہ تمام جو ہے الگ الگ خیالات الگ الگ ذہنوں میں جو ہے گھوم رہے ہیں، اور پھر وہ آہستہ 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 بیلنس کرتے ہوئے وہ دوسری جگہ جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں پر جب وہ دوسری جگہ جب جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے تو پوری جو ماحول ہے وہ چیخوں سے، سیٹیوں سے، تھالیوں سے جو ہے گونجنے لگتی ہے، اور سب جو ہے اس کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں، سب جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر جو ہے کتنا بہترین جو ہے یعنی کہ وہ بیلنس کرتے ہوئے جو ہے آیا، تو وہ ہر کوئی جو ہے تعریف کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ بیلنس کرا، وہ بچے کو جو ہے اپنے باپ پر کتنا زیادہ جو ہے یقین تھا کہ وہ بچہ جو ہے اپنے باپ پر ٹرسٹ کر کے، یقین کر کے اس کے اوپر جو ہے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کے بعد وہ شخص جو ہے ایک بہت ہی جو ہے زبردست سوال کرتا ہے، اور وہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پھر سے جو ہے میں واپس جو ہے سیم جیسا میں آیا تھا سیم ویسے ہی واپس کرتے ہوئے، واپس جو ہے بیلنس کرتے ہوئے پھر سے جاؤں؟ تو سب لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ ہاں پھر سے آپ کر سکتے ہو، اور آپ ہم کو معلوم ہے، ہم کو آپ کے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ آپ یہ کام پھر سے کر سکتے ہیں اور پھر سے جو ہے آپ کامیاب ہوں گے۔ تو پھر وہ شخص پوچھتا کہ پورا آپ لوگوں کو جو ہے بھروسہ ہے میرے اوپر؟ تو لوگ بولتے ہیں کہ ہاں پورا بھروسہ ہے، ہم آپ کے اوپر تو بیٹ لگا سکتے ہیں، ہم آپ کے اوپر تو شرطیں لگا سکتے ہیں۔ تو پھر وہ شخص بولتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر کون تیار ہے اپنے بچے کو جو ہے میرے شولڈرز پہ دینے کے لیے؟ تو پھر جب یہاں پر یہ جب بات جو ہے سنتے ہیں لوگ، تو سارا جو ہے محفل، ساری جو ہے آڈینس جو ہے سناٹے میں ہو جاتی ہے، یعنی کہ پھر اس کے بعد کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ تو دیکھیں کہ ایک ہے کہ آپ کو بلیو ہے کہ یہ شخص جو ہے جیسا آیا تھا پھر ویسا جائے گا، تو یہ ایک بلیو ہے، پر دوسرا ہے کہ یقین کہ ہاں یہ جائے گا، اور اتنا یقین، اتنا بھروسہ، اتنا ٹرسٹ کہ آپ اپنے بچے کو اس کے شولڈر پہ بٹھانا، یہ ڈفرینٹ بات ہے۔ یعنی کہ ایک ہے بلیو رکھنا کہ آپ کو جو ہے یہ بات یعنی کہ ایمان ہے یا پھر یہ بلیو ہے کہ وہ کرے گا یہ کام، اور دوسری بات ہے کہ اتنا یقین رکھنا کہ وہ کر ہی سکے گا اور اپنے بچے کو اس کے حوالے کر دینا۔ تو یہ بہت ہائی لیول کی بات ہے، رائٹ؟ تو اب یہاں پر جو ہے وہ جو ہے یعنی کہ ایک ایگزامپل کے طور پہ یاد آیا مجھے، تو یہاں پر دیکھیے کہ اسی طریقے سے آخرت کے اوپر بلیو رکھنا کہ ہاں بھائی آنے والی ہے، ایک الگ چیز ہے، پر اس کے اوپر مکمل جو ہے یقین رکھنا کہ اتنا یقین کے ساتھ کہ آپ کے پورے اعمال اس کے مطابق جو ہے ڈھلنا شروع ہو جائیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے فلاح پانے والے ہیں، ہدایت پر ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ ہدایت پر ہے، اور اولئک ھم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں ہدایت پر گارنٹی کس کی طرف سے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے گارنٹی آ گئی کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو اب ہم جو ہے جیسا ہم بھی جو ہے ہدایت کے طلبگار ہیں، ہدایت کے حریص ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے ہدایت کے راستے پر رہنا، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو سرٹیفکیٹ ملے کہ ہم ہدایت پر ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر ہم کو یہ صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، ہم کو اپنے بارے میں چیک کرنا ہے، اور پھر ایسے ہی لوگ جو ہے فلاح پانے والے ہیں۔ اور مفلحون کون سی فلاح ہے بتائیے؟ مفلحون کون سی فلاح ہے؟ کون دے گا بھائی فرسٹ جواب؟ آخرت کی فلاح، اوکے، محنت کے بعد کی فلاح، ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ کامیابی، تعریف، دنیا اور آخرت کی فلاح، کون ہے بھئی؟ صوبیہ، ویری گڈ صوبیہ، دنیا اور آخرت کی فلاح، ٹھیک ہے۔ تو مفلحون کیا ہے؟ یہ بھی آنسر صحیح ہے کہ محنت کے بعد کی فلاح کو بھی مفلحون کہتے ہیں، پر یہ فلاح کون سی ہے؟ صرف دنیا کی نہیں ہے یا صرف آخرت کی نہیں ہے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ فلاح عطا کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ان کانٹراسٹ جو ہے دوسرے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ کون
سے لوگ ہیں جس کو جو ہے وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عذاب محین میں جو ہے مبتلا ہونے والے ہیں، یعنی کہ اہانت آمیز عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، ذلیل کرنے والے عذاب میں جو ہے مبتلا ہونے والے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں؟ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اور انسانوں میں سے اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کیا کرتے ہیں، یشتری، جو خریدتے ہیں، کیا، لہو الحدیث، جو ہے خریدتے ہیں ایسا جو ہے دل فریب کلام، جو ایسا جو ہے بیکار جو ہے کلام جو ہے وہ خرید لاتے ہیں، تاکہ لیضل عن سبیلی، تاکہ جو ہے گمراہ کرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، اور جو ہے بغیر علم کے جو ہے گمراہ کرے، اور اس راستے کی دعوت کا مذاق جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے ذلت آمیز اور رسوا کن عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طرف جو ہے کامیاب انسانوں کی جو ہے بات کرے، تو دوسری طرف جو ہے ان کانٹراسٹ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ لوگوں کی جو ہے بات کر رہے ہیں جس کو عذاب ملنے والا ہے، اور وہ کون ہے، جو خرید کر لاتے ہیں لہو الحدیث۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیے کہ لہو الحدیث کا ورڈ کو پہلے ہم لوگ سمجھیں گے۔ لہو کے بارے میں ہم لوگ اس سے پہلے کافی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں، رائٹ، یعنی کہ وہ چیز وہ بیکار چیز جس کا جو ہے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہو، لغو اور لعب والی جو چیز ہے، اور پھر جو ہے یعنی کہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ جس سے جو ہے آخرت کا جو ہے کوئی فائدہ ہے، تو اس کو جو ہے لہو کہتے ہیں۔ جس کے اندر عباد الرحمن میں بھی ہم لوگ پڑھے تھے نا کہ جب بھی جو ہے وہ بیکار چیزوں سے گزرتے ہیں تو پھر وہاں سے شریفانہ طور پر جو ہے گزر جاتے ہیں، لہو میں، لغو اور جو ہے لعب میں جو ہے وہ لوگ مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسے چیزوں کو خریدتے ہیں، یعنی کہ خریدتے اور بیچتے ہیں، کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، اور مقصد کیا ہے اس کے پیچھے، تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے راستے سے روکے، اور ان کو اس کا علم بھی نہیں ہے، بغیر علم کے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا مقصد ان کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے دین کا جو ہے مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کا جو ہے وہ مذاق اڑانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ اگر ہم لوگ اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اگر ہم لوگ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، دین کی جو ہے پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے، تو شروع میں تو جو مشرکین مکہ تھے انہوں جو ہے اس کو اتنا سیریس نہیں لیے، اس کو لائٹ لیے، ٹھیک ہے، پر بعد میں جو ہے ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ لوگوں کو اس کی سنگینی سمجھ میں آئی، دیکھے کہ کتنے لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو رہے، اور کس طریقے سے جو ہے ہر خاندان میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے اسلام کو قبول کرنے والا ہے، تو پھر وہ لوگ اب یہاں پر اس کو یہ معاملے کو جو ہے سیریس لینا شروع کرے۔ اس کے بعد جو ہے ایک جو سردار تھا نضر بن حارث، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہ جو ہے سوچا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکی جائے، کس طریقے سے روکنا چاہیے۔ تو اب وہ سوچا کہ بھائی اب کیونکہ جو عربز ہے وہ لوگ کیا ہے، عربک لینگویج سے جو ہے بہت زیادہ یعنی کہ مانوسیت رکھتے تھے، بہت زیادہ جو ہے محبت رکھتے تھے، عربی لینگویج ان لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ یعنی کہ اٹریکٹیو جو ہے نظر آتی تھی، اگر اس میں جو ہے اچھا سا کلام ہو۔ ابھی بھی دیکھیں کہ اگر جو ہے کوئی اچھی سے شاعری بول دے، اچھے سے کلام بول دے، تو ہم بھی جو ہے ارے واہ 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 کیا اچھی بات بولے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزوں سے جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا بلند کلام جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے بنانا، اور پھر جس کی کوئی مثال ان لوگ جو ہے نہیں بنا سکتے تھے، ان لوگوں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا تھا، تو جب وہ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی جو ہے دعوت دیتے ہوئے سنتے تھے، تو وہ لوگ جو ہے اتنا زیادہ اس سے جو ہے اٹریکٹ اور متاثر ہوتے تھے کہ وہ لوگ سنتے ہی چلے جاتے تھے، سننے لگ جاتے تھے۔ تو پھر اب یہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جو مشرکین مکہ تھے، جو سردار تھے، تو ان لوگ یہ سوچے کہ کس طریقے سے روکا جائے۔ تو پھر نضر بن حارث جو ہے شام جا کر ایسی جو ہے عورتوں کو خرید کر لایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دین کی دعوت شروع کرتے تھے، تو وہ جو ہے عورتیں گانا بجانا اور کہانیاں بولنا، اور پھر جو ہے اس طریقے کے کہانیاں سنانا جو ہے وہ شروع کر دیتی تھی، آوازیں کرنا شروع کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے تمام لوگوں کا جو دھیان ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہٹ کر
وہ عورت کی طرف جو ہے چلے جاتا تھا. ایک تو جو ہے عورت ویسے بھی اب دیکھیے کہ شام سے انہیں جو ہے کوئی مرد کو نہیں لایا, رائٹ, عورت کو لایا. کیوں لایا ہوں گا؟ کیونکہ عورت ویسے بھی بذات خود اپنی ذات کے, اپنی جو ہے حیت کے جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوتی ہے, یعنی کہ مرد اس کی طرف جو ہے کھینچا چلے جاتا, چاہے انہیں کچھ بات نہیں بھی کرتے رہے, ٹھیک ہے. تو جو ہے یعنی کہ اب دیکھیے کہ جس طریقے سے فار ایگزامپل اگر کوئی ایک بڑی سی جو ہے محفل ہے, اور اگر وہ محفل میں جو ہے کوئی آدمی انٹر ہو رہا, تو کوئی بھی اس کی طرف جو ہے پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے. اب اگر کوئی عورت انٹر ہو رہی تو انہیں کیسی بھی رہنے دو, ہر کوئی جو ہے پلٹ کر ایک مرتبہ تو دیکھتا ہے اس کی طرف. تو یہ جو ہے ایک اٹریکشن کے طور پہ اس نے یہ چال چلی. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ گانے بجانے والیاں تھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے جو ہے گا گا کر بجا کر لوگوں کو اپنی طرف جو ہے متاثر کرتی تھی. اور ساتھ میں جو ہے وہ لوگ ایسے ایسے کہانیاں سناتے تھے کہ آج تھوڑی کہانی سنا دیے, پھر اس کو بیچ میں روک دیے, اور پھر بولتے تھے کہ پھر ہم جو ہے اس کو کل سنائیں گے. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت شروع کرتے تھے تو پھر لوگوں کو جو ہے اپنی طرف وہ لوگ کہانیوں سے متوجہ کرتے تھے. تو بہرحال اس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ آیت میں اس کی طرف اور اس جیسے تمام لوگوں کی طرف جو اس زمانے میں تھے یا آج کے زمانے میں ہیں, تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی چیزیں خرید کر لاتے ہیں اور پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, تو ان کے لیے عذاب مہین جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ذکر ہے وہ کئی قرآن کا جو ہے ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, یعنی کہ فلاح پانے والوں کے لیے, فلاح کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے والوں کے لیے سورس کیا ہے؟ قرآن جو ہے سورس ہے. یعنی کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں, اس کے اندر سے صفات لیتے ہیں اور اپنے اندر جو ہے زندگی میں عمل کرتے ہیں اور اس سے فلاح حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ قرآن جو ہے سورس ہے. اب اس کے علاوہ جو قرآن کو چھوڑ کر جو ہے لہو الحدیث کے اوپر جو ہے عمل کرتے ہیں, تو پھر ان کے اندر جو ہے کیا ہے کہ یہ والے صفات نہیں رہیں گے, بلکہ اپوزٹ جو ہے اس کے صفات رہیں گے. تو قرآن جو ہے احسن الحدیث ہے, اور قرآن کے علاوہ تمام جو باتیں ہیں وہ لہو الحدیث میں جو ہے شامل ہوں گے, جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے خود گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ایکچولی یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 6, اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہمارے لیے اسباق جو ہے چھپے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو اگر ابھی جیسا اگر ہم لوگ شروع کریں گے تو پھر اس کے لیے کافی ٹائم لگ جائے گا, تو ہم لوگ اس کو جو ہے اپنی نیکسٹ کلاس کے لیے رکھتے ہیں. تو یہ تو صرف بیسک اس کا انٹروڈکشن تھا. انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے جو پیغامات ہے اور اس کے بارے میں صحابہ اکرام کے کیا اقوال موجود ہیں, صحابہ اکرام یہ آیت کو کس طریقے سے سمجھے, کیسا عمل کرتے تھے, اور پھر ہمارے لیے جو ہے اس کے اندر جو ہے کیا سبق ہے, پریزنٹ جو ہے ہمارے حالات کے حساب سے یہ آیتیں ہم کس طریقے سے لیں گے. تو یہ بہت ہی اہم امپورٹنٹ آیت ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے. تو اس کے ساتھ ہم لوگ ابھی آج کی کلاس جو ہے اینڈ کریں گے. ہم لوگوں نے سورہ لقمان کا جو ہے انٹروڈکشن دیکھا کافی ڈیٹیل میں, کب نازل ہوئی, اس کے جو ہے کس طریقے سے وہ ڈیوائیڈڈ ہے, اس کی تھیم کیا ہے, اور پھر اس کے جو ہے ہائی لائٹنگ آیتیں کون سی ہائی لائٹنگ آیتیں ہیں, اور پھر جو ہے ساتھ میں مفلحون کے جو ہے صفات ہم لوگوں نے یہاں پر پڑھی, اور پھر ہم لوگوں نے سورہ روم کی بھی کچھ آیتیں پڑھی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جو ہے سمجھنے والا, اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا, اور اللہ تعالیٰ تیری جتنی آیتیں قرآن کے اندر موجود ہے ان کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی توحید, اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے دل میں پیدا کریں, اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے والے بنے, اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے, اور اللہ تعالیٰ ہی ایک کو پکارنے والے بنے, اسی سے امیدیں وابستہ رکھیں, اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے قدر کرنے والا ہم کو بنا دے. یا الہ العالمین ہم کو نفع بخش بارش عطا فرما, ایسی بارش سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جو ہم کو جو ہے نقصان دینے والی ہو. یا الہ العالمین یہ تمام جو صفات ہے, محسنین کی جو صفات ہے, اللہ تعالیٰ تو ہمارے اندر پیدا فرما دے, ہم کو بھی ہدایت کے راستے پر گامزن کر دے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے جو ہے مشل راہ بنا دے, اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے والا بنا دے. یا الہ العالمین ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں, تیری رحمت کے ہم جو ہے ہم تیری رحمت کی جو ہے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی محفل کو, کیونکہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن رحمتوں کا ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم آج تیری محفل میں جمع ہیں, قرآن کو پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور مسلسل ہم اس کے لیے جو ہے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ تیری راہ میں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے اوپر رحمت
رحمتیں برسا، اللہ تعالیٰ تو خاص رحمت کا ہم کو جو ہے مستحق بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت نازل فرما اس دنیا میں بھی، اور ہم پر رحمت نازل فرما ہماری موت کے وقت بھی، اور ہم پر رحمت نازل فرما ہماری خبر میں بھی، اور ہم پر رحمت نازل فرما حشر میں بھی، اور ہم پر رحم کر ہم کو جنت کے اعلیٰ درجات پر تو فائز فرما دے یا الہ العالمین۔ ہم کو جو ہے احسان والی صفت، خوبصورت اعمال کرنے والی صفت، اور تجھے اپنے سامنے امیجن کرتے ہوئے عمل کرنے والی صفت ہمارے اندر پیدا فرما دے، نماز کو قائم کرنے والا، اور اپنا خود کا تزکیہ کرنے والا، اور اپنے مال کا تزکیہ کرنے والا بنا دے، اور آخرت کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، ایسا یقین جو ہم کو تمام گناہوں سے روک دے، ایسا یقین جو ہم کو ایک ایک چھوٹے چھوٹے نیکی کے عمل کرنے پر مجبور کر دے، اور ایسا یقین کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے ہر ظلم اور شدت، ہر ظلم اور ستم کو دیکھنے والا ہے، اور اس کا آخرت میں اجر دینے والا ہے، ہمارے صبر کا اجر دینے والا ہے، یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما دے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تو کامیابی عطا فرما دے، اور ہم کو تمام لہو الحدیث والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، اور ہم کو اور ہماری اولاد کو، ہماری پوری جو ہے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ تو ہدایت عطا کر دے، اور تمام دنیا کے فتنوں سے، پریشانیوں سے، فسادات سے، اور جو ہے بیماریوں سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما دے یا الہ العالمین۔ ہمارے دلوں کا حال تو بہتر جانتا ہے، ہماری جو بھی جائز مقاصد ہے، ہمارے خواہشات ہے، ہماری پریشانیاں ہیں، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ تو دیکھنے والا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خیر عطا فرما، اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، اور الہ العالمین جو دعائیں کرنے کو کہے اللہ تعالیٰ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے یا الہ العالمین۔ ہمارے والدین پر تو رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے ہم کو بچپن میں پالا تھا، بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا، اور آج تک وہ ہم پر جو ہے رحمت اور جو ہے اپنی شفقت سے جو ہے ہمارے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر تو رحمتیں نازل فرما، اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے تمام مرحومین کی تو مغفرت فرما دے جو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ بہترین مہمان نوازی فرما، ان کے درجات کو تو بلند فرما دے، اور ہمارے جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے ہم کو ثواب جاریہ بنا، ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنا، اور ہماری نسلوں کو ہمارے لیے جو ہے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔